اور نماز کے بارے میں کہ جو بھائی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی نماز کو قبول کرے، لیکن جو پہلے نہیں پڑھتے تھے اب بعد میں شروع کیا، پہلی نماز قضا ہے تو اب قضا تو وہ رہ جا رہی ہے، اس کو ادا کرنے کا ذہن نہیں ہے، روز وہ پڑھ رہے ہیں بس وہ پڑھ رہے ہیں، تو قضا اس کا کیا کہ اگر اس وقت اگر موت آ گئی تو کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، ہمارے اوپر فرائض ہے کیا، ہم کو اس کا جو ہے جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں میری نمازیں تو نہ رہ گئی ہوں، روزے تو نہ رہتے ہوں، اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے تو پھر میرا کیا بنے گا۔ تو اس کو آج ہم جو ہے تھوڑا سا اس پر نظر ڈالے گا، اپنی جو قضا نمازیں ہیں اس کے بارے میں تھوڑی بات چیت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیارے بھائیوں، نماز جو ہے 12 سال سے 15 سال کے درمیان جب بچہ بالغ ہوتا اس میں فرض ہو جاتا ہے، کوئی بچہ 12 میں، کوئی 13 میں، کوئی 14 میں، 15 میں، تو ہر بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اب آپ حساب لگائیں گے 12 سال سے، جب میری عمر 12 سال تھی، جب سے میں کب سے 5 وقت نمازی بنا، کبھی پہلے تو یہ تھا کہ کبھی پڑھ لیا، کبھی جمعہ پڑھ لیا، جمعہ تو ہر وقت پڑھ لیتے ہیں، کبھی مغرب پڑھ لی، کبھی ظہر پڑھ لیا، پابندی نہیں تھی۔ تو پابند کب سے بنا؟ 5 وقت نماز کا پابند میں کب سے بنا، آپ کو وہ دیکھنا ہے۔ تو مثال کے طور پہ 12 سال کی جب بالغ ہوئے، مثال کے طور پہ عمر ہے 30 سال، 30 سال عمر ہے، 30 ایئرس، کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال نابالغیت کی نکال دیں گے، اب بچے 18 سال، اب عمر ہے 30 سال، تو اب بچے اس میں جو ہے 18 سال، 18 سال کی نمازیں ہم کو ادا کرنا ہے۔ اب 18 سال میں سے کتنے سالوں سے 5 وقت نمازی بنے وہ سال نکال دیں، اب جتنے سال بچے اتنے سالوں کی قضا عمری ادا کرنا ہے۔ سیدھا سیدھا حساب ہے، آسان آسان حساب، جو مارکیٹ پہلے تو اور پیسہ پہلے آ گیا پیسہ کیا لکھا ہے یہ پورا، تو ٹھیک ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اب نماز ادا کرنا کیسے ہے، آسان طریقہ بتایا قرآن۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس کی 60 سال کی نمازیں ہوں، 60 سال سے قضا عمری نمازی چھوڑ دیا ہے، 60 سال کی قضا ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلا کہ میں مسجد میں جاؤں گا 60 سال کی نمازیں پڑھوں گا، مسجد کے لیے گھر سے نکلا، راستے میں انتقال ہو گیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر، آدمی کی نیت ادا کرنے کی ہو اور وہ گھر سے نکلے، ادا کی نہیں کیا، موت آ گئی، تو اعلیٰ حضرت جو یہ فرماتے ہیں۔ تو پیارے محترم بھائیوں، اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ اتنی نمازیں ادا کیسے کریں گے، کیا اب اتنے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، رکوع سجود کی تسبیحات، سورہ فاتحہ، ضم سورہ، پہلے ثنا پڑھ رہے ہیں، تو اتنا لمبا نماز پڑھیں گے تو پھر ادا کیسے ہوگی بھائی، بہت لمبی ہے نماز۔ تو اب کیونکہ ہماری نماز بہت زیادہ ہے، نماز تو تھوڑی 5 منٹ میں ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری نمازیں بہت زیادہ ہے، تو علماء کرام نے اس میں سے جو ہے آسانیاں عطا کر دی۔ بتائیے کہ جیسے اگر کسی کو نماز پڑھنا قضا عمری، فجر کی نماز، نیت یہ کرے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوئی بھی ہو، رکعتیں کتنی ہوگی؟ 20 رکعت، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کے 4، فرض 3 وتر ہوگی 20 رکعت، 20 رکعت ہوگی۔ تو ایک دن میں 20 رکعت نماز اس کی پوچھ ہے، جو قضا ادا کرنا ہی کرنا ہے، کوئی اس کی جو ہے معافی نہیں ہے، اس کوئی معافی نہیں۔ تو پیارے محترم بھائیوں، آسان طریقہ یہ بتایا گیا کہ نیت یہ کریں کہ یا اللہ میرے ذمے فجر کی نماز جو باقی رہ گئی، جو ابھی تک میں نے ادا نہیں کیا، وہ ادا کر رہا ہوں، یہ دل میں نیت کریں۔ اب کہیں اللہ اکبر، ثنا چھوڑ دیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ چھوڑ دیں، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پہ آئیں، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ، اس کا چھوٹا سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ اکبر، رکوع میں چلے، 3، 5، 7 مرتبہ تسبیحات پڑھنے کے بجائے ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سجدے میں چلا گئے، ایک ہی مرتبہ سجدے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، سر اٹھا لے سکتے، اللہ اکبر، اور ایک سجدہ، 3، 5، 7 مرتبہ کہنے کے بجائے ایک مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلی، پھر دوسرے کا کیوں کہہ گیا اللہ اکبر، سورہ فاتحہ، پھر سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد پڑھ لیں، پھر رکوع،
سجود. پھر اب تشہد میں جلسے میں آ گیا التحیات میں. تشہد میں پڑھے گا تحیات پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب اس کے بعد درود ابراہیم دعا معصورہ نہ پڑھیں, چھوٹا درود. اللہم صلی علی محمد و آلہ, کیونکہ جب تک آل نبی پر درود پڑھیں گے نماز مکمل نہیں ہوگی. آپ نے چھوٹا درود اللہم صلی علی محمد و آلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اٹھ کر ٹھہر کے ظہر بھی پڑھیں گے, بدل کی ہوگی. ظہر کس طرح نیت یا اللہ میری ظہر کی نماز جو میرے سے خزا باقی رہ گئی, جس کو ابھی تک میں نے ادا نہیں کیا ہے وہ ادا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جس طرح سنت یہ فجر پڑھیں گے ظہر کس طرح پڑھیں گے. اب اس میں چونکہ 4 رکعت ہیں, التحیات پڑھی, درود پڑھے بعد اٹھ کے ٹھہر گئے اللہ اکبر. اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیشہ تو. اب یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھنے کی حاجت نہیں, 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں رکوع میں چلے گئے اللہ اکبر, رکوع کی تسبیح 1 مرتبہ. سجدے میں چلے گئے, 2 سجدے کیے. پھر ہم 4تھی رکعت میں اٹھ کے ٹھہر گئے. پھر سورہ فاتحہ کے بجائے یہ پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. رکوع سجود. اب آگے التحیات میں, التحیات میں آگے التحیات پڑھی, چھوٹا درود پڑھا اللہم صلی علی محمد و آلہ السلام علیکم السلام علیکم. اثر میں آگے جس طرح فجر ظہر کی نیت کی ہے اثر کی کوئی نیت. پھر ظہر جیسی 4 رکعت پڑھی, اثر بھی سیم 4 رکعت ویسی پڑھی. پھر مغرب کی 3 فرض وہ بھی ویسے پڑھ لیا. پہلی 2 رکعتوں میں جو ہے سورہ فاتحہ کا سب سورہ پڑھا, اور پھر تیسری رکعت کے لیے ٹھہرا. تیسری رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا, پھر رکوع سجود کیا, پھر تشہد پڑھا, تحیات پڑھا. تشہد میں بیٹھ کر تحیات پڑھ کر درود ابراہیم درود چھوٹا درود پڑھ کر سلام پھیر دیا. ہوگا مغرب. عشاء بھی پڑھ لیا ایسے جیسے ظہر اثر پڑھی, عشاء بھی سے ویسی 4 رکعت. اب چونکہ وتر پڑھنا ہے, جب تک وتر نہیں پڑھیں گے عشاء کی نماز انکمپلیٹ ہے, قبول نہیں ہوگی. وتر پڑھے تو عشاء کمپلیٹ, وتر نہیں پڑھے عشاء نہیں ہوگی. تو قضا ادا کرنا وتر بھی. اب وتر کی کیسے پڑھیں گے, 2 رکعت تو نارمل جیسی پڑھتی جیسے پڑھ لی ہے. اس کے بعد اب تشہد میں تحیات پڑھ کر اٹھ کے ٹھہر گئے. ہمیشہ کیا کرتے سورہ فاتحہ سب سورہ دعا کنو, تو سورہ فاتحہ سب سورہ پڑھ کر تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر. اب پھر کہیں گے اللہ اکبر. اگر لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں, عشاء کا وقت نہیں ہے, غیر عشاء کے وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں اگر, تو آپ اگر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ماریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ کوسی نماز وتر کی نماز تو یہ ٹائم پہ نہیں پڑھی جاتی, وہ تو عشاء میں پڑھی جاتی ہے. تو اس کا مطلب انہوں نے نماز کو قضا کر دیا ہے, قضا ادا کر رہے ہیں. تو یہ قضا ادا کرنے کا جو گناہ ہے یہ لوگوں پہ ظاہر کرنا بھی گناہ ہے. تو یہ ظاہر نہیں کریں گے اس کو, تو کیا کریں گے, تکبیر جب پڑھیں گے اللہ اکبر تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, ہاتھ ایسے بدستور بنے ہوں گے. ہم سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ لیں گے, ہاتھ ویسے رہیں, تکبیر کہیں گی اللہ اکبر. اب دعا تو چونکہ لمبا ہے نماز اتنی ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے, تو جس طرح رکوع سجود کی تسبیحات کو چھوٹا کر دیے, اب یہاں دعا کو بھی چھوٹا کر سکتے ہیں. ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی 3 مرتبہ پڑھا, رکوع میں چلے گئے. رکوع سجود. اب آگے تحیات, چھوٹا درود, سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہو گئی 20 رکعت سبحان اللہ. ایک دن کی نماز کمپلیٹ ہو گئی. اس طرح سے آپ لکھ لیں کتنی نماز کتنے سالوں کی نماز باقی ہے, تو ایک ایک دن کٹ کرتے چلے جائیں. ایک دن ہو گیا, ایک دن ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اس طرح انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے نمازیں ادا ہو جائیں گی. روزوں کا بھی ایسے ہی کہ جتنے رمضان شریف ملے, جتنے سال کی عمر ہے ہماری, 30 سال کی عمر ہے, 12 سال سے روزے فرض ہوئے, 18 سال اب پڑھنا, 18 سال کے روزے رکھنا ہے. اور 18 سال میں سے کون سے رمضان سے, کتنے سالوں کے پہلے کے رمضان سے ہم پورے کے پورے مہینے کے روزے رکھ جا رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کے آپ کو ادا کر رہا ہے, اس سے پہلے جو چھوٹ گئے وہ ادا کرنا ہے. تو اب اس کو بھی ایسے ادا کریں جیسے شعبان کا مہینہ ابھی آنے والا ہے, آج 30 ہے, کل سے شعبان شروع ہو رہا ہے. 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں,
تو روزہ نفلی روزہ ہے، تو نفلی روزے کی پوچھ نہیں ہے، رکھے تو ثواب نہیں رکھے تو گناہ نہیں ہے. تو یہاں پر جو پوچھ ہے رمضان کے فرض روزے کی پوچھ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے یہ قضا کیا تو ادا کیوں نہیں کیا. تو نفلی روزوں کی پوچھ نہیں ہے، رکھے ثواب نہیں رکھے کہ گناہ نہیں. تو ان ایام میں 15 شعبان کو جن کے قضا ہونے کے روزے باقی ہے تو وہ نفلی روزے کی نیت کرنے کے بجائے ماہ رمضان کا قضا روزہ، اے اللہ جب سے میں بالغ ہوا جب سے اب تک ماہ رمضان کا جو روزہ قضا میرے ذمہ باقی ہے وہ ادا کر رہا ہوں، وہ نیت کرے. اس طرح سے جو ہے نیت کر لے. شعبان کے ایک میں 4 روزے رکھ لے، 5 روزے رکھ لے، جتنے زیادہ رکھ لے اچھا ہے ماشاءاللہ. پھر عید ہو گئی، شوال کے 6 روزے آتے ہیں، شوال المکرم کے 6 روزے، اس میں بھی یہ نیت کر لے. پھر اس کے بعد محرم الحرام آ گیا، 9-10 کا روزہ رکھتے ہیں، 9-10 میں بھی یہ رمضان کی قضا روزے کی نیت کر لے. پھر اس کے بعد میلاد النبی کا مہینہ آ گیا، اس میں بھی روزہ رکھنا چاہے اس میں بھی یہ روزہ رکھ لیں. پھر جب بھی یہ بڑی راتیں وغیرہ آتی ہیں، جو بھی بیچ میں نفلی روزوں کی بات آتی ہے تو قضا ہونے کی نیت کرتا چلا جائے، اور بیچ میں ویسے بھی ادا کرتا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ادا ہوتے رہیں گے، آسانی ہوگی. آپ بولیں گے میں بعد میں ادا کروں گا، تو بھائی اب ادا نہیں ہوگا تو پھر بعد میں کیا ہونے والا ہے، اسپیشل کچھ سائن ہے کچھ کے بعد ادا ہو جائیں گے تو بعد میں آنے والا کچھ بھی نہیں رہتا ہے، وہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. ہم بہت آگے کر رہے ہیں بھائی، اب آپ اتنے مصروف ہیں، بعد میں اور مصروفیت آپ کی بڑھنے والی ہے. ابھی آپ اگر 10th میں ہیں تو انٹر میں جائیں گے، انٹر میں ہیں تو گریجویشن میں جائیں گے. آج آپ شادی نہیں کرے ہوئے ہیں، کل شادی ہو جائے گی، 1 جا کے 2 ہو جائیں گی، پھر 7 2 سال کے 2 جا کے 3 ہو جائیں گی. تو ذمہ داری کم وہی بڑھ رہی، ذمہ داری تو بڑھ رہی صاحب. اور ٹائم آپ کا جو ہے یہ وہ کاموں میں لگنے والا ہے، اور اب آپ کی تیاری میں اور پیچھے ہونے والے ہیں بھی آپ. تو ابھی کرنا ہے، کل کا کام آج کا کام اب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نمازوں اور روزوں کو پیارے محترم بھائیوں کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں کہ بھائی میری اتنی نمازیں باقی، اتنے روزے باقی ہیں. تو جس سے آپ جس کو بولیں گے تو وہ آپ کے گناہ کا جو ہے گواہ ہو جائے گا، گناہ کا گواہ ہو جائے گا. تو لہٰذا اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے جو بھی گناہ ہوں گے اس کا ذکر کسی سے نہ کریں. اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، اس کی ذات ستار ہے، وہ ستار عیوب ہے، اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا اور ہمارے اندر جو بھی نیکی اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے ہمیں لوگوں کے سامنے اچھا بنا کے پیش کیا. اللہ نے ہمارے گناہ تو ظاہر نہیں ہوئے، عیب ظاہر نہیں ہوئے، اچھا یہ ظاہر کر دیا مولا تعالیٰ. اب کیوں پھر اپنے عیب ظاہر کریں لوگوں کے اوپر؟ تو اپنا جو گناہ ہے وہ کسی پہ ظاہر نہ کریں. جب اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے تو پھر ہم اگر ظاہر کریں گے تو پھر اس کی پوچھ ہونے والی ہے، اس کی سزا ہوگی. تو لہٰذا جو بھی اگر کوئی ایسا خطا ہو جائے تو اللہ سے معافی کا تلافی کریں، قضا ادا کریں اور گناہوں سے سچی توبہ کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کھانے کا وضو کرنا اس طرح تشریح ہے. جزاکم اللہ خیرا.